السلام علیکم، دس از ڈاکس ٹاک پالیٹکس۔ آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم دونوں ہی حضرات، ہمارے ساتھ کوئی گیسٹ نہیں ہے جیسے پچھلے پروگرامز میں آپ نے دیکھا۔ تو ایک ون آن ون ٹاک ہوگی، ڈاکٹر حسین جاوید اینڈ مائی سیلف۔ سو ہیئر وی آر۔ سر، یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے نا، از اے ویری انٹرسٹنگ پلیس۔ ویسٹ اپنا کیسے ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے، کیونکہ ایک ویسٹرن مائنڈ، کیونکہ ہم نے پہلے، آپ کو یاد ہے جب ہم نے وہ کلونیلزم ڈسکس کیا تھا، تو وائٹ مینس برڈن، وائٹ مین سپیریورٹی، دی ایج آف انلائٹنمنٹ، اور وہ ساری تھیریز کہ ریسزم جہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو سفید لوگ ہیں، سفید سکن والے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اور ایک ڈومیننس ہے اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی وہ دیتے ہیں۔ دے ہیو اے ریزن ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ وہ ریزن یہ ہے کہ جی دے ہیو اے ہسٹری آف فلاسفی 2500 سال کی، کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سو اٹ از اور جو تھیوریز ہیں، تھیوری از اسینشلی یورو سینٹرک، کیونکہ ساری تھیوریز جو ہے وہاں سے ایمرج کر کے آئی ہے۔ سو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ ایک وائٹ مین برڈن، اور ایک وہ ان کے دماغوں میں جو ایک چیز موجود ہے، دا سپیریورٹی آف دا ویسٹ، جس کو وہ آپ کے فیوریٹ جو ہے ہینری کیسنجر، انہوں نے کہا کہ یہ ایسٹ اور ویسٹ کے اندر جو میجر ڈفرنس ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ویسٹ میں یعنی یورپ میں نیوٹونین ریولوشن ہوئی، سائنٹیفک ریولوشن ہوئی۔ سو دوز مائنڈس، اور وہیں سے ایج آف انلائٹنمنٹ سٹارٹ ہوئی، اور وہ جو رینی ڈیکارڈس کی تھیوری کہ آئی نو دیئر فور آئی ایم، یہ سب کچھ ہم نے ڈسکس کیا پہلے۔ یہ سب باتیں سر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹرن میڈیا جب ایسٹ کو دیکھتا ہے تو وہ کیسے دیکھتا ہے، جب وہ ہمیں فریم کرتے ہیں یا ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ایک اینتھروپولوجی کا جو پروجیکٹ ہے کہ اسٹڈیئنگ ادر کلچرز، لوکنگ ایٹ ادر پیپل، سو دس کانسیپٹ آف ادرنیس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ ہمیں نظر آتا ہے جب وہ یہاں سے ایسٹ میں سے کوئی ملک طاقتور ہو جائے، کوئی ترقی کرنی شروع کر دے، تو وہ چیز ویسٹرن لینس کیسے اس کو پھر پورٹرے کرتا ہے، جو انہوں نے چائنا کے ساتھ کرنا شروع کیا۔ چائنا کے اندر مسلمانوں کی جنگیونگ ہے سر صوبے کا نام، جنگیونگ، شیان، آپ شنجیانگ، عام طور پہ اسے شنجیان پڑھتے ہیں، لیکن شیان بھی پڑھ سکتے ہیں، شیانگ۔ تو وہاں پہ جو مسلمانوں کی ایک پاپولیشن موجود ہے، جب یہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کو یہ ویسٹ کے اوپر یہ سوال اٹھنا شروع ہوا کہ یہ مسلمس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسلامو فوبیا کی ایک بات شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اب ایک بڑی عجیب و غریب میرے دماغ میں مثال آ رہی ہے، وہ میں یہاں کہوں گا نہیں، کہ جی انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کری، جی آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں، وہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آج کل آپ کے ذہن میں مثال بہت آتی ہے، بہت آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ تو وہ انہوں نے پھر وہ چائنیز میں جو چائنا میں جو مسلم پاپولیشن ہے، کیونکہ چائنا اب ترقی کر رہا ہے تو ظاہر ہے ان کے کمپیٹیٹر بن گیا، تو انہوں نے ان کو اب رگیدنا شروع کیا، یہ کہہ کے کہ جی وہاں تو کیا ایلیگیشنز ہیں جی ان کے اوپر، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آپ ایک ایک کر کے پھر اس کو ڈسکس کر لیجیے گا۔ وہ جی کہ جی یہ سسٹمیٹک یوز آف انویسو سرویلنس آن دا بیسس آف ریلیجن اینڈ ایتھنیسٹی، یعنی کہ وہاں کے مسلمانوں کو کہ مذہب کو بنیاد بنا کر ان کی سرویلنس یعنی ان کی جاسوسی کی جاتی ہے، ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ ویسٹرن میڈیا میں چائنا کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اور سیویئر اینڈ انڈیو ریسٹرکشنز ٹو لیجیٹیمیٹ کلچرل اینڈ ریلیجس پریکٹسز، آئیڈینٹی اینڈ ایکسپریشن، کہ مذہبی تہوار منانے پہ، کلچرل پریکٹسز کرنے پہ، اور اپنی شناخت ایز مسلم بتانے پہ وہاں پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ڈسٹرکشن آف ماسک، شرائنز اینڈ سیمیٹریز، کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو اور وہاں جو مزارات اور دوسری جو سیمیٹریز کو، قبرستان وغیرہ ہیں، ان کو بھی وہاں پہ مسمار کر دیا جاتا ہے، کچھ ایسا
یہ بھی ہے. اور ٹارچر اینڈ ال ٹریٹمنٹ اینڈ سیکشول اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس, اور یعنی ان کو اس طرح سے بھی زج کیا جا رہا ہے. اور فورسڈ ایبزارپشن اینڈ اسٹرلائزیشن اینڈ فورسڈ ڈس اپیئرنسز اینڈ فیملی سیپریشنس اینڈ فورسڈ لیبر. یہ مختلف, یہ ایک لسٹ ہے الزامات کی چائنا پہ, یہ اوگری مسلمس کے حوالے سے, یوگرس کہہ لیں. میں ذرا چائنیز, اب تو چائنا میں بہت آتے جاتے رہتے ہیں, تو یہ ان کے اوپر ایک الزامات کی لسٹ ہے. کیا سلسلہ ہے یہ وہی ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے, ایسٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا چائنا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ واٹ از اٹ؟ سب سے بہت ہی اہم ٹاپک آج آپ نے لے لیا, اور اس کی تھوڑی سی ایک جس کو کہتے ہیں کہ میں سانچہ بنا دیتا ہوں سر. آپ کی آڈینس میں سے, جیسے میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ کوشش کریں کہ کوشچنس بھی کیا کریں. اب کیونکہ میرے خیال میں شاید ہمارے ٹاپک بہت زیادہ خشک ہوتے ہیں اور لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے, اور اگر میں یہاں پر اور کروں تو شاید میرا خیال ہے کہ کافی سارے زیادہ آڈینس بڑھ جائے گا. خیر اینیویز, ہمیں آڈینس سے لینا دینا نہیں, ان لوگوں سے ہے جو طالب علم ہے. اچھا, اس سبجیکٹ کو سر سمجھنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ایک پروپیگینڈا کے اوپر بات کریں گے. اچھا. اور پروپیگینڈا بٹوین دا ویسٹ اور ایسٹ. ایسٹ تو کبھی سبجیکٹ تھا نہیں. سو اگر اس سے پہلے اگر ہم پاورز کی بات کریں تو میں ابھی اس ڈسکشن میں بھی نہیں جاؤں گا کہ مشرق کی کیا چیزیں بنیں گی, بلاد مشرق کیا ہے. نہ میں اس وقت جو ہے وہ ہند کے قلعہ کے اوپر کوئی پرچم لگانے لگا ہوں, نہ میں یکدم اسلام لے آؤں گا, ٹھیک ہے, اور نہ میں اشوکا کو ہٹا کر کے جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی فوری طور پہ فٹ کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. اس جذباتی تقریر سے پہلے, یا وہ ایک کیا نام ہے, ایک ناول آیا کرتے تھے سر, وہ کون تھے, وہ سر وہ لشکر آ جاتے تھے اور فلاں آ جاتے تھے, وہ نسیم حجازی. جی. یہ جو کانسیپٹ آف نسیم حجازی ہے, اس کو ابھی ہمارا کیونکہ موضوع بحث نہیں ہے, لیکن اس بحث میں لانے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو آپ کے ہندی مسلمان ہیں, ان کے اندر کا غیور ہونا میرے لیے کوشچن مارک ہے, نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ کی اس سرزمین کے اندر انقلاب آئے گا, بالکل نہیں آئے گا. تیسری بات یہ کہ حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے اچھا, اب آہستہ آہستہ عرب کے اندر وہ جو کاسٹ کلر کریڈ جو تھا وہ رہ گیا یا نہیں رہ گیا, کیونکہ جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے جو یہ اگر اسرائیل اگر میں دیکھتا ہوں تو پھر وہ مکس ہو کر بریڈ جو ہے نا وہ سعودیہ تک ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھا ہوگا کہ آپ نے شاہ فیصل سے لے کر جو ہے شاہ عبداللہ اور اس کے بعد محمد بن سلمان تک کی جو ہے نا وہ شکلیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں, اور اب وہاں پہ جو مکس بریڈ جو ہے نا وہ سسٹم آنا شروع ہو گیا. اب وہ کہاں پر کس کو کرے گا وہ ایک الگ بات ہے. اب آ جاتے ہیں سر کہ ایک اس کے ساتھ کی ایک اور جو پاکستان کے اندر بے تحاشا معجونیں بیچی جا رہی ہیں. اب میں کارل مارکس تو ہونے کے فوری طور کے اوپر اس افہیم کو ختم کر دوں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی سب سے زیادہ لائکس بڑھا رہی ہے. یعنی آپ ادھر کسی طرح کے بھی آدمی ہیں, لیکن آپ مذہبی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اندر لائکس بڑھیں, اور ہر طرح کی معجون بک رہی ہے, ہر طرح کا مولوی بک رہا ہے. ادھر اجوج مجوج جو کہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے, اور وہ بھی آپ کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اور لوگ اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ شاید مسعود صاحب جو ہیں وہ انہوں نے عرب پینسلویا پکڑ لیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ دجال کی ٹائپ میں بیان کرنا شروع کر دی. پوچھتے بھی وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے تھے, تو کوئی اتنی دیر میں جب وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بات کر رہے ہوتے تھے تو
اتنی دیر میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دجال کون ہے. تو بندہ ڈر سے نہیں پوچھ سکتا کہ کون ہے, کہ بھئی ابھی آنا ہے یا نہیں آنا, آئے گا تو بتا دیں گے. اچھا سو یہ ساری کے سارے جو ہیں, ہم مسلسل کہنے کا مقصد یہ ہے, ادھر ذاکر نائک اور ادھر فلاں اور یہ ساری یہ مذہبی گفتگو اور ایک ہنگام بپا ہے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر. اس سے بالا تر کے دو جو اس ٹائم پہ پیوٹ ہے وہ جنگ کا, وہ صرف معیشت ہے. معیشت کی بنیاد کے اوپر دو لڑائیوں کے اندر آپ یہ سمجھ لیں, نہ ملٹی پولر ہے, نہ بائی پولر ہے, نہ مسیحت نے آنا ہے, نہ صلیبی جنگیں ہو رہی ہیں, نہ ابھی فی الحال کوئی دجال ہے. دجال ہم سو خود ہیں, میں یوں کر لوں تو میں کانا دجال بن جاؤں گا, ٹھیک. لیکن یہ جو فینٹیسیز ہیں یہ ختم نہیں ہو رہی, اور اگر مزید آپ چلے جائیں تو سوشل میڈیا کا سبجیکٹ سیکشولیٹی ہے, ٹھیک. اچھا وہ کوئی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے, وہ گندی باتیں کرتی ہیں سر, تو دنیا ساری کی ساری اس پہ سننا چاہتی ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے سب سے پہلے گندی بات کر کے پوچھا تھا کہ یہ اسلام میں جائز ہوتی ہے, یہ نہیں جائز ہوتی. بھئی آپ کو اگر if you get players in something تو کارلا کیوں مذہبی طور پہ کیوں تو حدیث ہوتے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں یہ گندی سی چیز جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. بہت بری. اچھا اب I don't know کہ کیوں روایات لینا چاہتے ہیں کہ یہ جناب وہ کیا کہتے ہیں سر وہ اس میں, اچھا یہ مولویوں کی ایک ٹائپ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آپ نے وہ اورل والا اور فلاں والا یا اس طرح والا یا اس طرح والا, پھر فلاں پھر کچھ نہیں ملتا تو باغ فتق مل جاتا ہے. اچھا اس سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. یہ پریامبل کی اجازت ہے نا سر, بات ایک اور مسلم سے شروع ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کو فتنہ گری بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری جو ایک تو ہم سیاست وی آر سو پولیٹیکل, ایک دوسری آپ نے دیکھا کہ یہاں کے جو بچے بھی کتنے زیادہ پولیٹیکل ہیں. اچھا یہاں تک کہ جو بچے ہیں وہ بھی ان کو بڑے کلیئر آئیڈیالوجی پتہ ہے کہ نون کیا ہوتا ہے, پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے, عمران خان کیا ہوتا ہے. ان کو سلیبس کا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن ان کو یہ ضرور باتیں پتہ ہیں, اپنے کام کے علاوہ دنیا کی ہر بات پتہ ہے. اچھا پھر آگے یوٹیوب کلچر, اس کے اندر ہم یہ نہیں آتے کیونکہ اب ہم اس ڈسکشنز تک بھی پہنچ گئے ہیں. میں اس سے پہلے کی 5 نسلیں نہیں بتا رہا, بیبی بومرز بھی نہیں بتا رہا, لیکن ریسنٹ ٹائم میں 2001 سے جو جینزیز شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد جین الفاز کے اوپر جو ہے وہ 2012 کے بعد سے جین الفاز شروع ہو رہے ہیں. اچھا جو جین الفاز ہیں وہ دے آر دا فادر آف کمپیوٹیشن. یہ آپ کی ساری جو ورچوئل ریالٹی ہے یہ ان کی ریالٹی ہے, یعنی یہ وہ ریالٹی ہے جس میں یہ اپنے ماں باپ مارتے ہیں, اپنے 4 بہن بھائی سویا ہوا مارتا ہے. یہ کیس اسٹڈی ہوئی تھی پچھلے دنوں کسی کہانا والی سائٹ کے اوپر, اور اگلے دن وہ کہتا ہے کہ کل زندہ ہو جائیں گے. یعنی وہ ایسے ہی مارتا ہے جیسے پب جی کے اندر کھیلتے کھیلتے. وہ اس سے انفلوئنس ہو گیا سر. اس طرح کے ہزاروں واقعات. اچھا ورچوئل ریالٹی کے اندر بچے ایک اپنی زندگی کے اندر ہے, ایک جو اگلی نسل ہے اس کا پتہ کوئی نہیں. ایک نسل زاہد حامد لے گیا, ایک نسل ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ غزوہ ہند کراتے رہے, اور پھر جو ہے وہ جوز ہمارے ساتھ کیا کریں گے اور کیا کیا سبیل اور کیا کیا نظام بنا رکھا ہے وہ. پھر ایک جو ہے وہ بریلیت کی ایک بڑی لائن چلتی رہی, اور اس کے اندر جو ہے کیلا شریف جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہو تو کیلا شریف جو ہے وہ زیادہ کیلشیم دیتا ہے, تو سبزی شریف بھی اگر قبلہ شریف کی طرف رکھی جائے سو یہ سب. اس کے اوپر ماڈریٹ طور کے اوپر کچھ اور علماء تشریف لائے, انہوں نے بھی اچھا خاصا فنڈ کھانے کے لیے کچھ اور نظام بنایا, پھر نظام مصطفی بنایا, پھر وہ کوئی قائد انقلاب بھی ہو گئے. اور ٹیکنیکلی کیا تھا کہ یہ نیٹ ورکنگ تھی. اچھا قادیانی تو نہیں, لیکن قادیانی کی ہی طرز کے اوپر یہ پیر خانہ اور خانقاہی نظام, اور اس کے اوپر ایک اور مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مختلف کلٹس ڈیولپ کرتے رہے. میں یہ صرف آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کلٹ پریونشن کے اوپر کام ہی نہیں ہوا اور کلٹ بنتے رہے. یہ اب میں ایک اور تک آنے کے لیے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا ہو گیا لاسٹ ٹائم جو آپ نے میرے سے ریکارڈنگ لی اور نہیں ہو سکی,
تو وہ شاید ممکن ہے میرے طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہوگی. اچھا یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سر آپ کتنے قسم کے مسلمان ہیں. میں اگر آپ سے سادہ پوچھوں تو مسلمان ہیں کون سے والے؟ آپ گاندھی صاحب والے مسلمان ہیں, آپ کیا نام ہے ڈاکٹر اسرار والے مسلمان ہیں, آپ طاہر القادری والے مسلمان ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان والے مسلمان ہیں, اطاری والے مسلمان ہیں, آپ منور حسن صاحب والے مسلمان ہیں, جماعت اسلامی والی چھوٹی. اچھا سب کی سانچے بھی الگ الگ, وہ سیٹ لگا ہوتا ہے سر یہ. اچھا کون سے والے مسلمان ہیں آپ, کون سے والے؟ کوئی آئیڈیا نہیں مجھے, میں تو آپ کو پتا شیو. اچھا کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے تو سبجیکٹ مکمل ہو نہیں رہا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل مکمل اکمل, یعنی سلامتی ہی سلامتی. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اور اللہ ہی میرا رب ہے اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ٹھیک ہو گیا بے شک. لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے, ہمارا تو دین یا تو کلٹ بیسڈ ہو گیا نا. اب آپ کہیں گے کہ میں دینی گفتگو کر رہا ہوں. نہیں جی میں دینی گفتگو نہیں کر رہا, میں چائنا کو سمجھانے لگا ہوں. اور جس کی بنیاد کے اوپر ان کو اس کا ٹارگٹ اس لیے بنایا گیا کیونکہ امریکن معاشرہ بھی, امریکی معاشرہ بھی, مغربی معاشرہ بھی کلیسائی معاشرہ ہے. Am I right? کیونکہ لوگ رہے نہیں ہیں, امریکن سوسائٹی تو بہت زیادہ رہے نہیں ہیں, پھر ان کا ایکسپوجر نہیں ہے اور وہاں رہتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور پرابلم بھی ہے جو کہ یہاں کے مولوی علماء حضرات ہیں جو وہاں رہتے ہیں, وہ اپنا ایک کلٹ ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ایکسپوجر نہیں لے سکتے. ان مولویوں کو تو بیچارے ان ایلیٹ گیٹس کے اندر گھسنے بھی نہیں دیتے تاکہ یہ ایکسپوجر لے لیں کہ یہ لوگ ہیں کون. اچھا وہاں کے ہائی اینڈ لوگ بھی جو ہیں وہ, آپ مزے کی بات دیکھیں کہ آپ کو لوگ سوچتے ہیں کہ ایلیٹ کلب میں ڈرنک ہوتا ہوگا, فلاں ہوتا ہوگا, عیاشی ہوتی ہوگی, فحاشی ہوتی ہوگی. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا جو اوپر کا جو کلب ہے, جو دا ہائیسٹ کلب ہے, جو کہ لوگ چنتے ہیں, جن کے پریزیڈنٹس ہیں پوری دنیا کے اندر, جن کے پرائم منسٹر ہیں, جو آئیڈیالوجی واچ ڈاگس ہیں, آئیڈیالوجیکل واچ ڈاگس. کون سا کدھر چل رہا ہے؟ جس نے کلیش آف سیولائزیشن لکھی تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کا ہائپوتھیسس سے لے کے تھیسس یہ بنا تھا کہ دنیا میں اگلی تمام جنگیں مذہب کی بنیاد پر ہوں گی. تو یہ ایک ہائپوتھیسس تھا جس کا تھیسس اب مکمل ہوا, اور اس سے لے کر پھر 9/11 بھی آتا ہے, پھر ٹیررزم آتا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم آتا ہے, اور پھر اس کے اندر آپ یہ دیکھیں اسلام کو وہ سمجھے تو کلٹ ڈیفائن کیا. یہ ٹائٹل تھا نا, اسلام ہیز بلڈی بارڈرز. بلڈی بارڈرز, یس. یہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن ایک یہ کہ ہمارے جاننے والے مولوی صاحب ہیں, انہوں نے تو درس نظامی بھی کی ہے, پڑھے لکھے بھی ہیں, مطلب تھوڑا سے ویسٹرن علوم, کوئی بہت ایکسپوجر والے نہیں لیکن مناسب سے علوم پڑھے بھی ہوئے. ان کا ایک بڑا نالائق سا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس نے کوئی درس نظامی نہیں کی, تھوڑی موٹی ماڑی موٹی ابا جی نے جو فائنانس کرنا تھا کر دیا, اس کے ساتھ کو PhD بھی کھڑکا کھڑکو لیے. وہ ایک دفعہ کہتا تھا مجھے کہ میرے اندر بڑی مجددانہ صلاحیت ہے, اچھا اجتہاد میں بہت اچھا کرتا ہوں. اور پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک اس نے اگلے پیسہ مجددانہ صلاحیت, میں ذرا سہولت کے لیے بتا دوں, جو تجدید و احیاء دین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اہلیت رکھتا ہو.